پاکستان میں جیل سے انتخاب لڑنے اور کامیاب ہونے والے سیاستدان۔ ملک کی سابق 2 حکمران جماعتوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی جیل سے انتخاب لڑنے والوں میں شامل ہیں۔ رواں سال 8 فروری کو ہونے والے قومی انتخابات کے لیے ایسی سیاسی شخصیات بھی انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش مند ہیں جو کسی نہ کسی مقدمے میں جیل میں ہیں۔ ان میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کے بہت سے ایسے رہنما شامل ہیں جو اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، لیکن ابھی ان کے پاس اپیل کا حق ہے۔ ماضی میں تو اکا دکا کوئی ایسا امیدوار ہوتا تھا جو جیل سے عام انتخابات میں حصہ لیتا تھا، لیکن اس مرتبہ انتخابات کے لیے 1 درجن یا اس سے بھی زیادہ اصیل سیاسی رہنما انتخابی میدان میں اترنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب تک جیل سے انتخاب لڑنے والے امیدواروں میں 2 کے علاوہ باقی سب امیدوار کامیاب ہوئے اور انہیں اسمبلی کی رکنیت ملی۔ جو 2 سیاسی شخصیات اسمبلی نہیں پہنچیں ان میں سے ایک کو شکست ہوئی، جبکہ دوسری شخصیت کے معاملے میں انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ملک کی سابق 2 حکمران جماعتوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی جیل سے انتخاب لڑنے والوں میں شامل ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی مثال 1970 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تھی، اور اب 8 فروری کے انتخابات نے تو سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے ہیں اور ایک بڑی تعداد جیل سے انتخاب لڑنے کے لیے تیار ہے۔ 1970 میں ایک شہری ایک ووٹ کی بنیاد پر پہلی مرتبہ انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں نومولود سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جیل سے نہ صرف انتخاب لڑا بلکہ کامیاب بھی ہوئے۔ ان انتخابات سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے جماعت اسلامی سے اپنی راہیں الگ کیں اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ مولانا کوثر نیازی کا تعلق میاں والی سے تھا، لیکن انہیں قومی اسمبلی کے لیے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سیالکوٹ سے ملی۔ مولانا کوثر نیازی نے جیل سے انتخاب لڑا اور وہ کامیاب ہوئے، بلکہ ریکارڈ ووٹ لیے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کوثر نیازی کو اپنی کابینہ میں شامل کیا اور وزیر اطلاعات کا قلمدان دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے بعد مولانا کوثر نیازی نے پیپلز پارٹی پروگریسو کے نام اپنی جماعت بنا لی، لہٰذا 1970 کے انتخابات میں مولانا کوثر نیازی نے جیل سے انتخاب لڑا۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رانا مختار اور شمیم احمد خان نے بھی 1970 کے انتخابات میں جیل سے حصہ لیا۔ دونوں امیدوار فیصل آباد، جس کا اس وقت نام لائل پور تھا، سے امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ رانا مختار قومی اسمبلی اور شمیم احمد خان پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار تھے۔ پیپلز پارٹی کے یہ دونوں رہنما کامیاب ہوئے، بلکہ شمیم احمد خان پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی چنے گئے۔ ایک طرح سے مولانا کوثر نیازی، رانا مختار اور شمیم احمد خان پہلے امیدوار تھے جنہوں نے جیل سے انتخاب لڑا۔ پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دوست اور بعد میں ان کے مخالف چودھری ظہور الہی نے بھی سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باوجود انتخاب لڑا۔ جنرل ایوب خان کی کنونشن لیگ میں ذوالفقار علی بھٹو اور چودھری ظہور الہی ایک وقت میں اکٹھے تھے، لیکن بعد میں رکابت بڑھی۔ 1977 کے انتخابات میں چودھری ظہور الہی پنجاب اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار تھے اور حکومت کے سیاسی عتاب کی وجہ سے جیل میں تھے، لیکن انہوں نے جیل سے انتخاب لڑا۔ ان کی انتخابی مہم ان کے بیٹے چودھری شجاعت حسین اور بھتیجے چودھری پرویز الہی نے چلائی اور جلسے میں چودھری ظہور الہی کی تصویر کرسی پر رکھی جاتی تھی، لہٰذا 1970 کے انتخابات میں چودھری ظہور الہی نے جیل سے الیکشن لڑا۔ پاکستان قومی اتحاد نے 1977 میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا اور 3 دن بعد ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس طرح چودھری ظہور الہی کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، البتہ حکومت کی برطرفی کے بعد چودھری ظہور الہی کو رہائی مل گئی۔
اب لگ بھگ 47 برس کے بعد دوبارہ گجرات کے چودھری خاندان سے ایک رکن یعنی چودھری ظہور الہی کے بھتیجے اور داماد چودھری پرویز الہی جیل سے انتخاب لڑنے کی کوشش میں ہیں۔ 1985 میں اس وقت کے فوجی صدر جنرل ضیاء الحق نے ملک میں 8 برس کے بعد انتخابات کروائے اور یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے۔ ان انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے بجائے سماجی شخصیات اور علاقے کی بااثر شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ انہی میں سے ایک شیخ روہیل اصغر ہیں جو اس وقت مسلم لیگ نون کے جانے مانے رہنما ہیں۔ روہیل اصغر اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ شکیل نے بھی 1985 کے انتخابات ایک ایسے وقت میں لڑے جب یہ دونوں بھائی ایک تنازع کی وجہ سے جیل میں تھے۔ دونوں بھائیوں میں سے ایک انتخاب جیت کر قومی اسمبلی اور دوسرا پنجاب اسمبلی پہنچا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت نومبر 1996 میں صدر سردار فاروق الغاری نے برطرف کی تو معزول وزیر اعظم کے شوہر آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1997 کے انتخابات کے بعد جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کی طرف آصف علی زرداری نے جیل سے سینٹ کا انتخاب لڑا اور منتخب ہوئے۔ اس کے بعد سینٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آصف علی زرداری کو جیل سے لایا جاتا رہا، تاہم 2002 کا انتخاب بے نظیر بھٹو بیرون ملک جلا وطنی اور آصف علی زرداری جیل میں ہونے کی وجہ سے نہ لڑ سکے، لہٰذا سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی جیل سے سینٹ کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ 2002 کے انتخابات میں 3 امیدواروں نے جیل سے انتخابات میں حصہ لیا، ان میں 2 کامیاب ہوئے جبکہ ایک اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے۔ شریف خاندان کی سعودی عرب جلا وطنی کے بعد نواز شریف کی جگہ مسلم لیگ نون کی قیادت جنوبی پنجاب کے سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی کو ملی۔ وہ جماعت کے قائم مقام صدر نامزد کیے گئے۔ جاوید ہاشمی کو نیب نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ جاوید ہاشمی نے اسیری کے دوران انتخاب لڑا اور لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر قومی اسمبلی پہنچے۔ ان کے رکن اسمبلی بننے کے بعد ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے۔ انہیں انتخابات میں پیپلز پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر نے اس وقت لاہور سے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کروائے جب ان کو نیب نے 2 مختلف الزامات میں گرفتار کیا تھا اور وہ پابند سلاسل تھے۔ جہانگیر بدر نے اپنی انتخابی مہم کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں رہائی کے لیے درخواست دائر کی لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ جہانگیر بدر نے جاوید ہاشمی کی طرح جیل سے انتخاب لڑا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ MQM کے وسیم اختر بھی جیل سے الیکشن لڑ کر کراچی کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ 2002 کے انتخابات میں کالعدم سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا اعظم طارق نے جیل سے انتخاب لڑا اور کامیاب ہو گئے۔ مولانا اعظم طارق نے جھنگ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑا تھا۔ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کے امیدوار ظفر اللہ خان جمالی کو ووٹ دیا۔ مولانا اعظم طارق 2006 میں قاتلانہ حملے میں جان کی بازی ہار گئے۔ قومی انتخابات کی طرح بلدیاتی یا مقامی حکومتوں کے انتخابات میں بھی جیل سے انتخاب لڑنے کی ریت رہی ہے۔ 2005 میں پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری اصغر کائرہ کے بیٹے ندیم اصغر کائرہ نے جیل سے تحصیل ناظم لالا موسیٰ کا انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے۔ وکیل رہنما آصف خان کے مطابق ان کی انتخابی مہم میں ندیم کائرہ کی ہتھ کڑیوں والی تصویر سے انہیں بہت شہرت ملی اور ان کی کامیابی میں ان کی تصویر کا بھی کردار رہا۔ پنجاب بار کونسل کے رکن اور ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے مبشر رحمان ایڈوکیٹ کے بقول ندیم کائرہ کی انتخابات میں جیت کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس بلال خان نے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں ان کی ضمانت منظور کی اور انہیں رہائی ملی۔ ندیم کائرہ کے بعد MQM کے رہنما وسیم اختر نے جیل سے بلدیاتی انتخاب لڑا اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ وہ سندھ کے صوبائی دارالحکومت کراچی کے میئر منتخب ہوئے۔ 2016 میں وسیم اختر اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے جیل میں تھے
اور انہوں نے جیل سے میئر کا انتخاب لڑا اور انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جیل سے لایا گیا۔ وسیم اکرم نے اپنے مد مقابل سے واضح برتری سے کامیابی حاصل کی۔ مسلم لیگ نون نے 2018 کے انتخابات میں جماعت سے ناراض رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے مقابلے میں انجینئر قمر اسلام کو راولپنڈی سے ٹکٹ دیا۔ قمر اسلام کو نیب نے صاف پانی کے اسکینڈل میں گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کے بچوں نے ایک ریلی کی شکل میں ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہو کر اپنے والد کی جانب سے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی نشستوں کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے سرٹیفکیٹ داخل کروائے۔ اب آئندہ ماہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، سینیٹر اعجاز چودھری، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کے علاوہ عالیہ حمزہ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید سمیت دیگر جیل سے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔